زمانے آئے جانے سوئے تھے مدینے کے مسلمان کہاں جلتا در دیکھ کے فضائیں کرتی تھی فغان آگ دروازے کی کوئی تو بجھانے آئے آپ کی زہرا پہ یہ کیسے زمانے آئے پسلیاں ٹوٹ گئیں مجھ پہ گرا دروازہ اور چلتا ہوا دروازے پہ ظالم گزرا زخم پہلو پہ میرے کتنے نہ جانے آئے ہائے بابا اے تازیانہ میرے بازو پہ لگا جب بابا آ گئی یاد مدینے میں مجھے کر وہ بلا یاد عباس کے کٹتے ہوئے شانے ہائے بابا اے جب سے باندھی گئی ہے در کے گلے میں رسی دیکھ کر زینب و کلثوم کو کہتے ہیں یہی اے کاش تم کو کوئی قیدی نہ بنانے آئے ہائے بابا اے غم زدہ میرے گھرانے کو دلاسا دینے کوئی محسن کا مجھے آیا نہ پرسا دینے لوگ آئے بھی تو بس دل کو دکھانے آئے ہائے بابا اے میں نے مولا کو فقط یہی وصیت کی ہے اے جن مسلمانوں نے مجھ کو یہ اذیت دی ہے کوئی ان میں سے جنازہ نہ اٹھانے ہائے بابا
اشک اس بات پہ آنکھوں سے بہے جاتے ہیں، دیکھ آئی ہوں میں درباری کسے کہتے ہیں، اے یاد زینب کی اسیری کے زمانے آئے، ہائے بابا اے باپ کی قبر پہ اکبر وہ یہ کہہ کر روئی، میری غربت کہ میرا بھائی نہیں ہے کوئی، اے کون ہے ساتھ جو زغرا کا نبھانے آئے، آپ کی زہرا پہ یہ کیسے زمانے آئے۔ بعد صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآلہ بارے دیگر سلامات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 6 مصرے مشی سے پہلے انشاءاللہ، اس کے بعد انشاءاللہ مرثیہ۔ ماشاءاللہ بھائی ایرج، اللہ میاں تمہاری توفیقات میں اور اضافہ کرے اور اسی طریقے سے ماشاءاللہ پڑھتے رہو دل سے۔ لا آمین۔ بچشم نبی کے خواب کو کہتے ہیں سیدہ، بچشم نبی کے خواب کو کہتے ہیں سیدہ، بھائی عصمت کے آفتاب کو کہتے ہیں سیدہ، بھائی قرآن کے جواب کو کہتے ہیں سیدہ، بھائی منہ بولتی کتاب کو کہتے ہیں سیدہ، بھائی منہ بولتی کتاب کو کہتے ہیں سیدہ، بھائی یہ ذات یوں کتاب کی تفسیر بن گئے،
کتاب کی تفسیر بن گئی میں لفظوں میں ڈھل کے آیا تطہیر بن گئی لفظوں میں ڈھل کے آیا تفسیر بن گئی صلوات اللهم صل على صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجهم. ایک دفعہ اور صلوات پڑھ دیجیے گا. اللهم اللهم صل علی محمد وآل محمد وجل فرجهم. فاتحہ. صل على اے بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی اور بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی اور بال پڑ گیا کہ بنت نبی کو کر گئی اور فاقوں کے رنج سہ کے ارے فاقوں کے رنج سہ کے حضور پدر گئی ارے محبوب کبریا کی عزادار مر گئی اور محبوب کبریا کی عزادار مر گئی ارے 18ویں برس نے یہ آفر دکھائی ہے ارے آل نبی کو چرغ نے آل نبی کو چرغ نے لوٹا تو آئی ہے ایسے تین گھر میں آئے جو بیتاب وہ بے قرار اور اسماء سے پوچھنے لگے اماں کا حال اور وہ بولی نیند آ گئی وہ بولی نیند آ گئی ہے شکر کردگار کھانا تو جلد کھا لو کہ بھوکے ہو میں نثار اور کھانا تو جلد کھا لو کہ بھوکے ہو میں نثار اور بولے کہ چین دے گا زمانہ تو کھائیں گے اور اماں ہمیں کھلائیں گے اماں ہمیں کھلائیں گے کھانا تو کھائیں گے یہ سن کے بے قرار ہوئی وہ جگر پگار چادر زمین پہ پھینک کے چلائی بار بار ارے بچے ہیں ان کو صبر دے بچے ہیں ان کو صبر دے اے میرے کردگار ارے اب وہ کھلانے والی کہاں تو میں نثار ارے اب وہ کھلانے والی کہاں تو میں نثار ارے پیارو تمہارے پالنے والی گزار گئی ارے کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے
تم وسیع جناب رسول ہو. ارے صدقہ حضور کا میرا، صدقہ حضور کا میرا مقصد حصول ہو. ارے منہ سے نہ کہہ سکی کہ حزینوں ملول ہو. ارے منہ سے نہ کہہ سکی کہ حزینوں ملول ہو. ارے میری وصیت نہ فراموش کیجیے. ارے اول یہ ہے کہ آپ مجھے غسل دیجیے. ارے اول یہ ہے کہ آپ مجھے غسل دیجیے. ارے دویم یہ ہے کہ شب میں جنازہ اٹھائی. ارے مردے کا سایہ بھی نہ کسی کو دکھائی. ارے یہاں تک کہ قبر بھی نہ، یہاں تک کہ قبر بھی نہ کسی کو بتائی. ارے 100 جگہ نشان لحد کا بنائی. ارے 100 جگہ نشان لحد کا بنائی. ارے سویم یہ ہے کہ پاک یتیموں کا شفقت سے بولیو کبھی. ارے شفقت سے بولیو کبھی گڑکی نہ دیجیو. بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی. صلی اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. در سے لگی وہ کہتی تھی آنسو بہا بہا، کیوں گھر میرا جلاتے ہو، میں نے کیا ہے کیا. ایک شخص نے ستم یہ کیا واہ مصیبتا، دروازہ لات مار کے اس پر گرا دیا. پہلو پہ آئی ضرب جو بنتے رسول کے، محسن ہوا شہید شکم میں بطول کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین اکرام. ایام فاطمیہ کے سلسلے کی آج یہ دوسری مجلس عزا ہے اور معصوم مسلسل 3 یوم تک یہ مجالسیں برپا کرے گا. ہمارے ساتھ زوم پہ الحمدللہ ساتھ ہیں آغا علی مرتضی زیدی صاحب اور اپنی مخصوص انداز سے اپنے افکار آپ تک پہنچا رہے ہیں. آج کی یہ مجلس جس نے اسپانسر کی ہے وہ ہیں ہماری ہمشیرہ نوشین مبین، اور آپ نے اپنی مرحومہ والدہ کے لیے فاتحہ کی ریکویسٹ کی ہے، درخواست کی ہے. مرحومہ نفیسہ گلزار جعفری بنت عظیم حسن، اور یہ مرحوم سید محمد گلزار جعفری کی منکوہہ تھیں. تو آئیے ان کے لیے ایک عدد فاتحہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ناظرین اکرام، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر درود بھیجیں. محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بار دیگر درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف و کرم ہے. اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت سے نوازا ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے احترام کی توفیق نصیب کی. کائنات میں کروڑوں اربوں لوگ وہ ہیں جن کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی. وہ حقائق جو پوری انسانیت کے سامنے قیامت کے دن آشکار ہوں گے، بلکہ یہ سمجھ لیجئے کہ مرنے کے چند لمحے پہلے آشکار ہونا شروع ہو جائیں گے. اللہ نے آپ کو اور ہمیں توفیق دی کہ وہ حقائق ہماری اور آپ کی زندگی میں قابل فہم ہو گئے، اس کی معرفت ہمیں نصیب ہو گئی کہ ہم بہتر سے بہتر تیاری کر سکیں، اور آخرت کی سب سے اچھی تیاری اللہ کے بھیجے ہوئے ان رہنماؤں، ان مرسلین کی پیروی ہے جن کو خداوند متعال نے اسی مقصد سے بھیجا ہے کہ لوگ ان کی پیروی کریں. معصومین علیہ السلام کی ہدایت انسان کو اس دنیا کے اندر سرخرو کرتی ہے اور اس دنیا کے اندر سرخروئی نصیب فرماتی ہے. اور ان تمام معصومین میں انتہائی واضح، انتہائی برجستہ اور انتہائی اہم مقام اس عظیم الشان ہستی کا ہے جن کو اللہ کے نبی نے اپنے جگر کا ٹکڑا تعبیر کیا. اللہ کے نبی نے مختلف افراد کی عظمت کو مختلف انداز میں بیان کیا ہے، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے. میرا خیال ہے اگر ظاہر کے تعصب نہ دکھائے، اللہ کے نبی کی کلمات کو ہی سمجھنے کی کوشش کرے، تو اس میں کوئی شبہ، کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ اللہ کے نبی نے جو کچھ اپنی صاحبزادی کے لیے ارشاد فرمایا ہے وہ انہوں نے کسی کے لیے ارشاد نہیں فرمایا. محبت اللہ کے نبی کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، ہر مخلوق کے لیے رحمت للعالمین تھے. اور بڑا اہم ٹائٹل ہے یہ رحمت للعالمین، بہت اہم ٹائٹل ہے. یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ نے 99 اوصاف میں سے جس صفت کو اپنے اوپر حاکم قرار دیا
کہ میری یہ صفت تمام اوصاف میں سب سے زیادہ حکومت کرے گی. عدل کا مقابلہ اس سے ہوا تو یہ حاکم ہے. کسی بھی صفت کا مقابلہ اس سے ہوا یہ حاکم رہے گی. اس صفت کا نمائندہ اللہ کے نبی ہیں رحمت للعالمین. اور وہ رحمت للعالمین کہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. بی بی کی عظمت کے اوپر ان کی شہادت کی مناسبت سے ان کے فرزند ان کے وارث کے حضور عرض تسلیت کے لیے، پورے خاندان کے حضور عرض تسلیت کے لیے، ان کے تمام ماننے والوں کے حضور عرض تسلیت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم. اور عزیزان محترم یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ جو ہم بعض اوقات اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، بعض اوقات حقیقت ہوتے ہیں، بعض اوقات حقیقت نہیں ہوتے. بعض اوقات جذبات تو حقیقت ہوتے ہیں، جذبات کی بنیاد حقیقت نہیں ہوتی. تینوں کو عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. بعض اوقات ہم اپنی زبان سے کوئی بات کہتے ہیں جو حقیقت نہیں ہوتی. مثلا کہہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ کے آنے سے ہمارا گھر روحانی ہو گیا، منور ہو گیا. نہیں مانتے ہوتے بعض اوقات کہ ان کے آنے سے ہمارے گھر کو نورانیت ملی ہے، کہہ دیتے ہیں. یا مثال کے طور پر کوئی بعض اوقات غصے میں آ کر کسی کہہ دیتا ہے کہ تم سے مجھے کبھی کوئی خوشی نہیں ملی. ایسا نہیں ہوتا. بعض اوقات ہم کہتے ہیں ایسی چیزیں مثبت یا منفی جن میں حقیقت نہیں ہوتی. بعض اوقات اپنے جذبات کا صحیح اظہار کرتے ہیں. تو مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ مثلا آپ کے آنے سے مجھے وہ خوشی ملی جو بہت کم ملتی ہے. بہت صحیح بات ہے. مثلا ہو واقعاً ایسا بھی ہو بھی. یا مثلا یہ کہا کہ ہمیشہ زندگی میں آرزو تھی کہ آپ سے ملاقات ہو. یہ باتیں ہو سکتی ہیں. تو بعض اوقات ہماری جو جذبات ہوتے ہیں وہ غلط بیانی ہوتی ہے، لیکن محاورے میں ہوتے ہیں، تکلف میں ہوتے ہیں، معاشرے کے رسم و رواج کے تحت ہوتے ہیں. گناہ نہیں ہوگا، زیادہ تر گناہ نہیں ہوگا، چونکہ مثلا اس کی کوئی اور وجہ ہوتی ہے، نہ کہ جھوٹ بولنا. ہاں اگر جھوٹ بولے عمدن دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے تو ظاہر ہے وہ تو جھوٹ ہے، پھر منافقت ہے. لیکن اگر معاشرے کے رسم و رواج کے اندر رہتے ہوئے ایسی کوئی جملے کہہ دیے گئے تو سامنے والے کو بھی پتہ ہوتا ہے مطلب یہ نہیں ہے، مطلب کچھ اور ہے. تو جھوٹ تو نہیں ہوا، لیکن جذبات کے پیچھے حقیقت بھی نہیں تھی. بعض اوقات جذبات کہے جاتے ہیں، حقیقت بھی ہوتے ہیں. بہت خوشی ہوئی، لیکن اگر اس سے کوئی پوچھے کہ بھئی تمہارے ذہن میں یہ آرزو تھی کہ ان سے ملو، اس آرزو کی بنیاد کیا تھی؟ تو مثلا کہتے ہیں بس مجھے ان سے ملنا تھا، بس میرا دل خوش ہوا. بھئی خوش ہو، کیوں خوش ہوا؟ خوشی کی بنیاد کیا ہے؟ کیا حاصل ہوا جس سے تم خوش ہوئے؟ فلانے بندے کے ساتھ ایک تصویر کھنچوا کر بہت خوش ہوا. اچھا اس تصویر کے کھنچوانے سے کیا ہوا؟ اس کے کمالات میرے اندر سرایت کر گئے کیا؟ نہیں. کوئی بنیاد بھی نہیں ہوتی. بعض اوقات بنیاد نہیں ہوتی، بعض اوقات بنیاد ہوتی ہے. ممکن ہے کوئی ایسی عظیم الشان ہستی ہو جس کے برابر میں کھڑا ہونا فخر کی بات ہو. یہ ہو سکتا ہے. مثلا انسان کہ میرے لیے سعادت تھی کہ مثلا میں فلاں جگہ پہنچا. تو مثلا اگر کوئی نجف اشرف پہنچ رہا ہے، روضہ سید مولا امیر المومنین پر، یا کربلا معلیٰ پہنچتا ہے، پہنچنا سعادت ہے. ہاں بالکل سعادت ہے، حقیقت ہے. حقیقت میں سعادت ہے، جگہ ایسی ہے. کوئی خانہ کعبہ پہنچا، اس نے حجر الاسود کو بوسہ دیا، تو وہ کہے میرے لیے سعادت کی بات ہے. ہمیں صحیح بات ہے، سعادت کی بات ہے. تو بعض اوقات جذبات کا اظہار مصنوعی ہوتا ہے، بعض اوقات جذبات کا اظہار اصلی ہوتا ہے. جذبات کی حقیقت نہیں ہوتی، بعض اوقات حقیقت بھی ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے جو جملہ ارشاد فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا. اللہ اکبر. اصدق الصادقین کا بیان ہے. ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کا بیان ہے. تو وہ ہیں جگر کا ٹکڑا تو کہا ہے نا. اچھا اب یہاں پر میں اگر کسی سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک کون سا کمال ہو گیا؟ نہ آنکھ کوئی بڑی فضیلت ہے، نہ اس کی ٹھنڈک کا کوئی کمال ہے. لیکن اس روایت میں جو کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے جگر کا ٹکڑا ہیں یا فاطمہ سلام اللہ علیہا،
ان کے جگر کا ٹکڑا ہیں، یہ رحمت للعالمین کے وجود کی بات ہو رہی ہے۔ اور یہ جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جگر کا مطلب یہاں لیور نہیں ہے، آرگن نہیں ہے، ہم سب کو معلوم ہے۔ اگر اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا مثلا ہمارے پاس روایتوں میں ہے کہ بیٹا آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آنکھ کا مطلب یہاں پہ آئیز، فزیکل آئی بالز نہیں ہے، ہم سب کو معلوم ہے۔ یا مثلا امیر المومنین نے جب فرمایا سلام اللہ علیہ کہ مثلا فلاں موقع کے اوپر میری آنکھ میں کانٹے تھے اور گلے میں ہڈی تھی، تو فزیکل نہ آنکھ مراد ہے نہ گلا مراد ہے۔ تو یہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ کیا ہے؟ کون کہہ رہے ہیں؟ رحمت للعالمین، اللہ کی حاکم صفت کے مظہر، وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے وجود جسمانی کے اندر جگر کی حیثیت ہوتی ہے، رحمت للعالمین کے وجود میں سیدہ کی حیثیت ہے، سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ یعنی اگر میں اس کو جمع کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کہوں تو اللہ کی اوصاف پہ حاکم صفت اس کی رحمانیت رحیمیت ہے، اس رحمانیت اور رحیمیت کا کائنات میں اعلیٰ ترین مظہر اللہ کے نبی کی ذات رحمت للعالمین ہے، اور یہ رحمت للعالمین کی ذات کہہ رہی ہے کہ میں جو رحمت للعالمین ہوں، میری رحمت کا محور سیدہ کا وجود ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اگر رحمت للعالمین تک رسائی چاہیے، ان کو خوش کرنا ہے تو کہا سیدہ کو خوش کرو۔ جس نے ان کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ یہ کس کو خوش کیا؟ نبی کے وجود مقدس، جسمانی روحانی نہیں، رحمت للعالمین۔ تمہیں اگر اللہ کی رحمتوں تک پہنچنا ہے، میں جو مظہر رحمت الہیہ ہوں، رحمت للعالمین ہوں، میری رحمتوں تک پہنچنا ہے، در یہ در ہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ اس لیے رسول خدا اس دروازے پہ کھڑے ہو کر 6 مہینے تک فرماتے رہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ کیوں اس دروازے کی شناخت کرواتے رہے؟ کیونکہ نبی کو پتا تھا کہ اگر کسی کو رحمت للعالمین تک رسائی حاصل کرنی ہے، دروازہ یہی دروازہ ہے۔ اور اتنے جو اقوال ارشاد فرمائے بی بی کے بارے میں اور مولا امیر المومنین کے بارے میں، وہ سب کیا تھا؟ ان سب کی جسمانی حیثیت کے بارے میں نہیں ہے، نہ نبی کی جسمانی حیثیت کے بارے میں، یہ نبی کی اس عظیم الشان وجود مقدس کے بارے میں ہے کہ خدا نے بھیجا۔ اور اب ہمیں بی بی سلام اللہ علیہا کے معنوی وجود سے ذرا سی ایک آشنائی حاصل ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں خداوند متعال یہ فرماتا ہے کہ سیدہ فاطمہ ہیں سلام اللہ علیہا۔ کہتے ہیں بھئی یہ نام کیا نام ہے؟ کہا ان کے نام کا مطلب یہ ہے، میں احتراماً بی بی کا نام بار بار نہیں لینا چاہتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ احتراماً بی بی کے القاب کے اوپر اکتفا کروں۔ تو کہا یہ نام کیسا نام ہے؟ کہا اس نام کا مطلب یہ ہے کہ خدا ان کے چاہنے والوں کو آگ سے محفوظ رکھے گا۔ اور یہ آگ بھی مراد فائر میں مانے آگ جس کو ہم چولہوں میں استعمال کرتے ہیں وہ نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ ان بی بی کے احترام کرنے والوں میں شامل ہو گئے۔ اب دیکھیے، اگر میں نے کہا کہ اربوں لوگوں کو یہ سعادت نہیں ملی، خدا نے آپ کو یہ سعادت دی، شکر کیجئے، صحیح کہا یا غلط کہا؟ رحمت للعالمین نے اپنی رحمت سے آشنا کرنے کے لیے آپ کو اور ہمیں یہ موقع دے دیا کہ آپ بی بی کی یاد میں یہاں تشریف فرمائیں، شہادت کا غم منانے کے لیے یہاں تشریف فرمائیں، اور در حقیقت اس درسگاہ میں شرکت کرنے کے لیے تشریف فرما ہے جس درسگاہ سے سیکھ کر آپ ان کے راستے کو فالو کر سکیں، آپ ان کے راستے پہ چل سکیں۔ خداوند متعال ہمیں بھی اس میں کامیابی نصیب فرمائے، آپ کو بھی انشاءاللہ سرفرازی نصیب فرمائے کہ انشاءاللہ بی بی اور ان کی اولاد طاہرہ کے بیان کیے ہوئے راستے پر چلیں،
اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد ومماتی ممات محمد و آل محمد. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. تو جس طرح میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر اللہ کے نبی فرماتے ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مراد آنکھ نہیں ہے فزیکل. اگر اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے جگر کا ٹکڑا ہے تو مراد کچھ اور ہے. اگر خداوند متعال فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے ناروں کی حفاظت کرے، تعظیم کرے، تو یہ دلوں کی تقوی کی نشانی ہے. اللہ نے کہ نبی نے ارشاد فرمایا جو میرے حسین کا ذکر کرے. ان سب میں گہرائی ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس راستے کا ذکر ہو جو میرے فرزند شہید نے بیان کیا. اور جب وہ احترام کرنے کا حکم دیتے ہیں بی بی کے عظیم الشان ذات کے مقابلے میں، کہ جب وہ تشریف لاتی تھیں تو اللہ کے نبی کھڑے ہو جایا کرتے تھے. اگر اللہ کے نبی کھڑے ہیں تو کوئی بیٹھا رہے گا؟ کیوں اللہ کے نبی یہ سکھا رہے تھے؟ اللہ کے نبی یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ تمہیں اگر میری ذات سے کچھ حاصل کرنا ہے تو میرے بعد آزمائے جاؤ گے، میرے بعد آزمائے جاؤ گے. اور اس آزمائش میں کامیاب وہ ہوگا جو میرے مسلک کے اوپر چلے گا، میرے طریقے کے اوپر چلے گا، میری شریعت کے اوپر چلے گا. اور میرا طریقہ کیا ہے؟ میرا طریقہ یہ ہے کہ سیدہ کا احترام کرو. میرا مسلک یہ ہے کہ ان کا احترام کرو. تم کوئی بھی نام لیتے رہو، اگر اس احترام کے دائرے میں نہیں ہو تو ہم سے تمہارا کوئی تعلق نہیں. لہذا فرمایا جس نے ان کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. اللہ کے نبی یوں تو کبھی ناراض نہیں ہوتے تھے. بھئی آپ خود دیکھ لیں، اللہ کے نبی کی ذات سراسر رحمت تھی. کتنے واقعات ہوں گے ان کی حیات طیبہ، طولانی حیات طیبہ، لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ ہر روز کا. کتنے واقعات ہوں گے جس میں مثال کے طور پر اللہ کے نبی نے کسی سے کہا میں تم سے ناراض ہوں. ہزاروں واقعات میں شاید گنتی کے گنے چنے چند. اور اب وہ قانون کلی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے سیدہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. میں تو ایک بات سوچ رہا تھا کہ جب اللہ کے نبی ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، وہ تشریف لاتی تھیں تو اللہ کے نبی ان کے ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے، ان کی پیشانی کا بوسہ دیتے تھے. کبھی فرماتے تھے مجھے سیدہ میں سے جنت کی خوشبو آتی ہے. ان جملوں کو سننے کے بعد جب لوگوں نے جملہ اللہ کے نبی کا یہ سنا ہوگا، ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد، اور اللہ کے نبی نے کہا ہوگا کہ جس نے سیدہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، تو میرا تو یہ خیال ہے کہ لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ بھئی پہلا جملہ تو سمجھ میں آتا ہے جس نے ان کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا. وہ کون بدبخت ہوگا یہ جو دوسرا کام کرے گا؟ رحمت للعالمین کی صاحبزادی کو کوئی ناراض کرے گا؟ اور ایسی صاحبزادی جن کے یہ کمالات، جن کے احترام کا یہ عالم. تو میرا تو خیال ہے کہ اس جملے کو سن کر لوگوں نے تعجب کیا ہوگا کہ بھئی وہ بدبخت کون ہے. اب یہ علیحدہ معاملہ ہے کہ بعد میں امت اسلامی نے کیا اللہ کے نبی کے ساتھ. وہ جو دعائے ندبہ کا جملہ ہے وہ واقعا ندبہ کے لیے قابل ہے، رلانے کے قابل ہے. لم یمتثل امر رسول اللہ، اللہ کے نبی کا امر امتثال نہیں ہوا، اطاعت نہیں ہوئی، نافرمانی پہ نافرمانی ہوئی. تو ہم اور آپ جو جمع ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی کے فرمان پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ بھئی ان کے احترام میں وہ کچھ کریں جس سے کمپنسیٹ ہو جائے وہ بے احترامی جو دنیا کر بیٹھی. ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ یہ ہوگا کہ رحمت کو بھول جاؤ. پھر رحمت کہاں سے آئے گی؟ اور یہ جو دنیا مشاہدہ کر رہی ہے کیا کر رہی ہے؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ رحمت الہیہ کے مظاہر ہیں. ناامنی، لوگوں کی زندگیوں میں بے سکونی، ظلم و بربریت، غیر انسانی حرکتوں کا رواج، یہ کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ اب اگر ہم یہ جملہ کہتے ہیں کہ بھئی دنیا کو سکون نہیں ملے گا جب تک اولاد فاطمہ کو حکومت نہیں ملے گی، تو ہم غلط کہہ رہے ہیں کیا؟ رحمت للعالمین نے یہی تو کہا تھا کہ تم نہیں پہنچ پاؤ گے، مجھے خوش نہیں کرو گے جب تک تم نے سیدہ کو خوش نہیں کیا.
انہوں نے خوش کیا تو مجھے خوش کرو گے، انہیں ناراض کیا تو مجھے ناراض کرو گے۔ اب اگر دنیا بیوی کی اولاد کا حق غصب کیے جائے اور حذف کرنے کے بعد وہ سوچے کہ ٹیکنالوجی ہمیں خوش کر لے گی، نعوذ باللہ تعالیٰ مسکرات اور منشیات ہمیں خوش کر دیں گے، ہمیں سکون دے دیں گے، کہاں کی باتیں کر رہے ہو؟ اس دنیا کو سکون کہیں اور سے ملنا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو کہ دلوں کو اطمینان تو بس اللہ کی یاد سے ملتا ہے۔ اللہ کی یاد نبی کی یاد میں، نبی کی یاد ان کی اولاد طاہرہ کے احترام میں ہے، سکون کہاں سے ملے گا؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک شرف دیا ہے، لیکن اس شرف کو سنبھالنا بڑی شرف کی بات ہے۔ خدا نے مجھے تو دیکھیے نوازتا رہتا ہے، ایک مطلب عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ سورج تو کافروں، فاسقوں اور جابروں اور ظالموں کے اوپر بھی چمک رہا ہے، ہوا تو سب کو مل ہی رہی ہے۔ اللہ کی نعمتیں بہت ہیں، ان اللہ کی بے پناہ نعمتوں کے بعد جن کے لیے فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم شمار بھی نہیں کر سکو گے۔ ان نعمتوں کا ملنا ایک مطلب ہے، سنبھالنا، شکر گزار بننا ایک اور مطلب ہے۔ اذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا شکر بجا لاؤ اور کفران نعمت نہ کرنا۔ پانی کے لیے یہ قانون صحیح ہے، قرآن کے لیے صحیح نہیں ہوگا، اولاد نبی خدا کے لیے صحیح نہیں ہوگا یہ قانون، ان کے لیے بھی یہی قانون ہے، بلکہ یہ قانون اصل میں ہے ہی انہی کے لیے۔ کیوں بھائی؟ پانی کی نعمت زندگی سے زیادہ ساتھ نہیں دے گی۔ پانی نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ جسمانی موت، مر جائیں گے۔ بہت سارے لوگ جسمانی موت پانی نہ ہونے سے مرے، سیدھے جنتوں میں گئے، انہیں کوئی نقصان نہیں ہوا۔ کیا سید الشہداء کے آبان انصار پیاسے نہیں گئے؟ ان کی اولاد طاہرہ پیاسی نہیں گئی؟ تو پانی نہیں ملا، پیاسے تھے اور پیاسے دنیا سے گئے، کیا کمی آئی؟ شرف بڑھا ان کا۔ آج تک دنیا کہہ رہی ہے یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم فوزا عظیما، طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم وفزتم والله فوزا عظیما، آج تک دنیا کہہ رہی۔ تو یہ نعمتیں وہ نعمتیں نہیں ہیں جن کے نہ ہونے سے صدمہ ہوگا۔ کس نعمت کے نہ ہونے سے انسان کو نقصان ہوگا اور حقیقت یہ ہے کہ خسارہ ہوگا؟ وہ یہ نعمتیں جن کا تعلق انسان کی روحانیات سے، انسان کی ابدی حقیقت سے، انسان کی ابدی حقیقت جو ہے اس کو سنبھالنے والے نبی، اولاد نبی ہیں۔ قرآن کریم ہے تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی، شرف ہے آپ کے پاس، لیکن اس شرف کو سنبھالنا کام ہے۔ اچھا اب آپ ہم سے کہہ سکتے ہیں بھئی اس شرف کو سنبھالنے کے لیے کیا کریں؟ سیکھو، عمل میں لاؤ، پیروی کرو، اتباع، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ چلیے میں اتباع کروں، اور شہادت کے ایام کی مناسبت سے چونکہ بیوی کے ذکر کی مجالس ہیں، میں بیوی کی ذات گرامی سے کیا اتباع کروں، کیا پیروی کروں؟ چند مفاہیم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اذان محترم، اگر ہم جیسے طالب علم سے کوئی پوچھے کہ بھائی بیوی کی ذات گرامی سے کیا سیکھیں، ظاہر ہے کہ سب سے پہلے تو انسان کو ہاتھ باندھنے پڑیں گے۔ کم سنی میں اس عظمت کی ذات ہو جس کے سامنے تمام معصومین سر جھکا رہے ہوں، اس کی ذات کا بیان کیسے ممکن ہے؟ نہ ان کے فضائل کا امکان ہے بیان ممکن نہیں، نہ ان کے مصائب کا بیان ممکن ہے۔ حقیقت یہی ہے، اور جو میں کہہ رہا ہوں معتقد ہوں، اللہ جانتا ہے، نہ فضائل بیان کرنا ممکن ہے، نہ مصائب بیان کرنا ممکن ہے۔ اور
مشہور و معروف جملہ ہے سید مرتضیٰ کا، سید رضی کے بھائی شیخ مفید کے شاگرد، کہ فرمایا کہ یہ سر من اسرار اللہ تعالی، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، کہ جس کو بعض اوقات لوگوں نے روایت بھی سمجھا ہے، لیکن میرا اپنے خیال ہے جو مجھے اب سمجھ میں آتا ہے، چند سال پہلے تک میں ڈھونڈتا بھی رہا، لیکن میرا خیال ہے یہ سید مرتضیٰ کا کلام ہے، وہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ تو میں کیا سیکھوں؟ پہلا پوائنٹ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، زندگی کی پرائرٹیز طے کر لیں کہ زندگی گزرنی کس کام کے لیے۔ یہ میرا خیال ہے سب سے اہم بات ہے جو ہر معصوم ہستی ہمیں سکھاتی ہے۔ بہت سارے دروس ایسے ہیں جو ایک خاص ہستی سے سیکھے جاتے ہیں۔ مثلا اگر آپ کے سامنے کوئی سید الشہداء کا نام لے اور ان کے برادر گرامی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا نام لے، ان دونوں کی زبان پر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ اور آپ سے کوئی کہے کہ بھائی سیکھیں، تو مثال کے طور پر بالکل ابتدائی نظر ڈالتے ہوئے آپ اور میں فوراً یہ کہیں گے کہ بھئی ہم سید الشہداء سے مقاومت جہاد سیکھیں گے اور مولا امام مجتبیٰ سے صبر و تحمل سیکھیں گے۔ ایک لحاظ سے بات صحیح ہے، ایک لحاظ سے یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تمام معصومین ہستیاں تمام مظاہر اور کمالات انسانیہ کا اجتماع اپنے اندر لیے ہوئے ہوتی ہیں، بعض کا ظہور ہوتا ہے، بعض کا ظہور نہیں ہوتا، حالات کی وجہ سے، دشمنوں کی وجہ سے، دوستوں کی کیفیت کی وجہ سے بعض میں بعض حالات ظاہر ہوتے ہیں، بعض میں بعض حالات ظاہر نہیں ہوتے، کمالات سب میں ہوتے ہیں۔ اور ایک جملہ معمولاً کہا کیا جاتا ہے کہ مثلا اگر جن حالات میں سید الشہداء تھے انہی حالات میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہوتے تو کیا نتیجہ مختلف ہوتا؟ نہیں، نتیجہ بالکل یہی ہوتا۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ان کی ذات گرامی اس موقع پہ جہاد نہ کرتی، نعوذ باللہ تعالی، جس موقع پہ سید الشہداء نے جہاد کیا، یا جس موقع پہ مولا امام دوم نے صلح کی، اگر سید الشہداء ہوتے تو وہ جنگ کر لیتے، نعوذ باللہ تعالی، ایسا ممکن نہیں۔ شخصیات کی ارادوں کی بنیاد ان کی صفات کے اوپر ہے، ان کی معصوم صفت کے اندر اختلاف ظاہری طور پر حالات کی تبدیلی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، ادروائز کوئی اختلاف نہیں ہے۔ واقعات مختلف ہیں، سیرتیں مختلف نہیں ہیں، سیرت ایک ہی سیرت ہے، حالات مختلف ہونے کی وجہ سے واقعہ مختلف ہوتا ہے، ورنہ سیرت ایک ہی ہے۔ تو ہم جیسے لوگ اس ظاہری فرق کو دیکھتے ہوئے بعض چیزوں کو سیکھتے ہیں، ان امام سے ہم نے یہ سیکھا، ان امام سے یہ سیکھا، ان امام سے یہ سیکھا۔ فضائل کے بیان میں بھی ایسی ہوتا ہے، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہو کوئی بیان کر رہا ہو، مثلا سید الشہداء کے جہاد سے، امیر المومنین کے جہاد سے، مثلا اس طرح، اور امام سید ساجدین علیہ السلام کے صبر سے اور ان کے زہد سے اور ان کے سخا سے، اس طرح کر کے ہم لوگ بیان کرتے ہیں۔ یہ بھئی ہمارے بیانات ہیں، یہ ظہور ان کی اس صفت کا ان حالات کے اندر ہوتا ہے، لیکن کمالات سب کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ تو غلط فہمی نہ رہے کہ مثلا نعوذ باللہ تعالی ایک امام کے اندر کمال ہے، دوسرے میں نہیں، کمالات سب کے اندر ہیں، لیکن بس سیکھنے کی بات ہے۔ تو ہم بی بی کی ذات سے کیا سیکھیں؟ کچھ چیزیں جو سب سے سیکھنی ہیں، وہ پہلے عرض کر دیتا ہوں۔ کیا سیکھیں؟ سب سے پہلی چیز جیسے کو سیکھنی چاہیے، میرے جیسے کو، آپ جیسے ہم سب کو، وہ یہ کہ زندگی ہے کیوں؟ کام میں پرائرٹی کیا ہے؟ گزرنی کہاں ہے؟ خدا تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بعض اوقات ٹیکنالوجیز کے ساتھ بھیجا ہے۔ دنیا کی ٹیکنالوجیز کی ڈیولپمنٹ میں بہت بڑا رول ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا۔ کچھ کو قرآن کریم نے بیان کیا، کچھ کو قرآن کریم نے بیان نہیں کیا، لیکن انبیاء ٹیکنالوجیز کے لیے نہیں آتے تھے۔ انسانوں کی زندگی میں بعض مشکلات کو حل کرنے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام نے کچھ ٹیکنالوجیز ڈیولپ کیں۔ ہدف زندگی کا ٹیکنالوجیز نہیں ہے، ہدف زندگی کا کچھ اور ہے۔ اور بی بی کی ذات گرامی سے اور واقعاً تعجب، کم سنی
اور اس میں یہ درس کی گہرائی، جو چیز سیکھنے کی ہے وہ کیا ہے؟ بھائی زندگی کا حساب کرو، آپ کی اور میری زندگی کا ماحصل کیا ہے، نتیجہ کیا ہے۔ جیسے جیسے انسان کی زندگی گزرتی جاتی ہے تو بہت ساری چیزیں اس کے اندر تبدیل ہوتی ہیں، اور ایک سرٹن ایج کے بعد، میں اسیوم کرتا ہوں 40 کے بعد، انسان بالکل اس بات کو سمجھنے لگتا ہے، کم از کم تھوڑا بہت بھی عقل مند ہو، کہ بھئی میں واپسی کے سفر پر ہوں، یہ کہیں اور نہیں جا رہا معاملہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، واپسی۔ ایسا نہیں کہ ہم کسی اور سمت جا رہے ہیں، نہیں، ہم وہیں جا رہے ہیں۔ تو جیسے ہی انسان یہ سوچتا ہے، فوراً اس کو یہ سوچنا پڑتا ہے میری زندگی کا نتیجہ کیا نکلا۔ آپ میں سے جو لوگ ابھی عمر کے ابتدائی حصوں میں ہیں، ابھی ان کے پاس وقت زیادہ ہے، کچھ کے پاس وقت کم ہوگا، اور ظاہر ہے کسی کو بھی نہیں معلوم کہ کتنے گھنٹے، کتنے دن، کتنے مہینے، کتنے سال، اگر ہیں تو وہ ہیں تو کیا۔ لیکن جو کام کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ بھائی میری زندگی کہاں گزر رہی ہے، نتیجہ کیا نکلنے والا ہے۔ اہل بیت نے کیا سکھایا؟ انہوں نے سکھایا اپنی زندگی کی اورینٹیشن خدا پہ رکھو، لب لباب۔ یہ ہے جو بھی کرو خدا کی خاطر کرو، جد و جہد۔ راستہ تمہارا وہی راستہ ہو۔ دیکھیے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، آپ مثال کے طور پر پاکستان میں رہ رہا ہوں، ظاہر کراچی سے اسلام آباد جا رہے ہیں، کبھی آپ کی گاڑی تھوڑا سا ویسٹ کی طرف جائے گی، کبھی تھوڑا سا ایسٹ کی طرف جائے گی، لیکن اگر آپ کراچی سے اسلام آباد جا رہے ہیں تو اوور آل آپ نارتھ کی ہی طرف جائیں گے، چاہے تھوڑا ایسٹ ویسٹ چلتے رہیں گے۔ تو بعض اوقات آپ کی گاڑی جب تھوڑا سا مثال کے طور پر ایسٹ کی طرف گئی اور پھر جب ویسٹ کی طرف آئی اور آپ سے پوچھے کہ بھئی آپ کہاں جا رہے ہیں، تو آپ کہیں گے میں تھوڑا سا ویسٹ کی طرف جا رہا ہوں، تو کہیں لیکن آپ نے تو نارتھ میں جانا تھا، تو آپ کہیں گے نہیں، میرا مسیر وہی ہے، راستہ میرا وہی راستہ ہے۔ نہیں، راستے کے اندر چیزیں آتی ہیں، زندگی بھی ایسی ہے، زندگی میں کمائی بھی ہے، بزنسز بھی ہیں، تعلقات بھی ہیں، رشتہ داریاں بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ اصل راستہ کون سا ہے؟ منزل میری اللہ ہی ہے، اور میں راستے اور منزل کو علیحدہ علیحدہ کر رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ راستہ بھی خدا ہی ہے، ورنہ وہ منزل بھی نہیں بنے گی پھر، کیونکہ جو خدا کہے گا اسی پہ چلنا ہوگا نا۔ یہ ہمیں اہل بیت سے سیکھنا ہے، اور بی بی کی ذات سے اگر سیکھنا ہے تو صاحبزادی ہیں تو ام ابیہا ہیں، اور زوجہ ہیں تو زوج علی کی خدمت گزار ہیں، اور اگر ماں ہیں تو ان ہستیوں کی ماں ہیں جو سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اللہ اکبر۔ وہ عجیب شعر جو کسی نے کہا، اور مفہوم اس کا یہ تھا کہ بھئی یہ کون سی ہستی ہے کہ جس کے قدموں کے نیچے حسنین کی جنت ہے؟ ان کا اپنا مقام کیا ہے جن کے قدموں کے نیچے حسنین کی جنت ہے؟ اللہ اکبر، سلام اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ اکبر۔ جنت کے سردار ان کے قدموں کے نیچے، بڑی فضیلت کی بات ہے۔ کچھ سیکھتے رہیے، اور کم سے کم کیا سیکھتے رہیے؟ احترام کرتے رہیے۔ اللہ کے نظام میں اتنی عجیب باتیں ہیں، یہ جو بعض اوقات ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ مثلا میں نے ابھی جیسے آپ نے کہا نا، آپ سے کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو مطلب صرف جگر نہیں ہے، مطلب کوئی حقیقت آسمانی ہے۔ تو دین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا ایک ظاہر ہے اور ایک آسمانی حقیقت ہے۔ اگر دین آپ سے کہتا ہے نا سیدھے ہاتھ سے پانی پیو، اس کی بھی ایک آسمانی حقیقت ہے۔ اور اگر آپ سے اور مجھ سے دین کہتا ہے کہ مثلا تم اہل بیت کا احترام کرو، اس کی بھی ایک آسمانی حقیقت ہے۔ تو اگر مثال کے طور پر کوئی اپنی زندگی میں طے کر لے کہ میں نے بیوی کا احترام ضرور کرنا ہے، اس آسمانی حقیقت تک پہنچے گا۔ اور یہ درود پڑھنے کا عمل بڑا نفیس، بڑا پاکیزہ اور بہت اہم عمل ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ اس کی پاکیزگی کے لیے سب سے بڑی بات جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ بھئی یہ وہ عبادت ہے جو اللہ کہتا ہے میں بھی کرتا ہوں، وہ عمل ہے۔
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ کا حکم اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو مسلسل جوہد، مسلسل کوشش بیوی کی ذات سے ہمیں سیکھنا پڑے گا. آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ مجالس منعقد کی جا رہی ہیں شکاگو کے اہل بیت کے چاہنے والے معصوم سینٹر کے دوستوں کے لیے، اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں. بیوی کی شہادت کا موقع ہے. ہم اس غم کو اللہ کے نبی کی ذات سے دور نہیں کر پائیں گے جو بیوی کی شہادت سے اللہ کے نبی کو پہنچا. اللہ اکبر. اور ایک معنی میں ہم اس شرمندگی کو دور نہیں کر پائیں گے جو مسلمانوں کو اٹھانی پڑے گی اللہ کے نبی کے سامنے. لم یمتثل امر رسول اللہ، رسول خدا کے حکم کا امتثال نہیں ہوا. اور امتثال نہ ہونا تو ایک بات تھی، عام حالات میں بھی کسی کے گھر میں میت ہوتی ہے، کچھ دیر کے لیے تو دشمن بھی رک جاتے ہیں کہ ابھی غم زدہ ہے. دشمن بھی رک جاتے ہیں، تھوڑی بہت انسانیت دکھانی پڑ جاتی ہے. اور غم تو چھوٹا غم بھی ہو، اگر انسانی رشتوں کا کوئی غم ہو وہ بہت بڑا غم ہوتا ہے. یہ غم تو عجیب غم تھا. یہ غم صرف رشتے کا غم نہیں تھا، یہ رحمت للعالمین کے جانے کا غم تھا. اس میں امیر المومنین رو رہے تھے. اور اس غم کے دوران نبی کے صریح حکم کی مخالفت، نافرمانی، اور اس دروازے پر آگ لگانے جمع ہو گئے. کس دروازے پر؟ جس پر 6 مہینے تک اللہ کے نبی کھڑے ہو کر فرماتے رہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. بیوی کے مصائب کے اندر ایسے ایسے پہلو ہیں کہ انسان جتنا ان کو یاد کرتا رہے، گویا اللہ کے نبی کے سامنے، عصمت و طہارت کے سامنے، خاندان عصمت و طہارت کے سامنے انسان کی شرمندگی، غم بڑھتا چلا جاتا ہے. ہماری شرمندگی اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم شریک جرم ہیں، ہماری شرمندگی اس میں ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے خاندان کا دفاع کیوں نہ کر سکے. اور اس غم کا ازالہ یہ کہہ کے کرتے ہیں یا لیتنی کنت معکم، انصار اہمہ اطہار علیہ السلام سے یہ کہہ کر کہ کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے. اللہ کرے کہ خدا ہماری اس ندا کو قبول کرے. اور ایک اور دفعہ جب وہ موقع ہو کہ کوئی اولاد فاطمہ کا ساتھ دے تو خدا ہمیں جعلنا من اعوانہ و انصارہ، وجعلنا من اعوانہ و انصار، خدا ہمیں قرار دے اے اللہ ان کے اعوان و انصار میں سے. لیکن وہ لمحہ بڑا عجیب لمحہ تھا. بس 2 جملے مصائب کی عرض کروں. بچے تو بچے ہوتے ہیں، چاہے بچہ لڑکا ہو چاہے بچہ لڑکی ہو، اولاد تو اولاد ہوتی. لیکن اگر ماں پر تکلیف آتی ہے تو اولاد کو اس کا احساس ہوتا ہے. کس کو زیادہ ہوتا ہے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر باپ کے اوپر کوئی سختی آ رہی ہو اور دشمن اس کے ساتھ کچھ کرنا چاہے تو باپ دشمن سے بھی کہہ دیتا ہے بچوں کے سامنے نہ کرو، بچوں کو کہیں بھیج دو، بچوں کے سامنے نہ کرو، میرے اوپر سختی ڈال رہے ہو رہا، بچوں کے اوپر تو مت کرو، ان کو تو کہیں بھیج دو. سیدہ پہ جب وہ ظلم ہوا تو ہنس رہے، دیکھ رہے تھے.
بی بی زینب ام کلثوم دیکھ رہی تھی، سلام ہو اس خاندان کی عظمت کے اوپر، خاندان کے مرد علی مرتضی صاحب ذوالفقار حیدر کرار صبر کا پیکر بنے ہوئے، اور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا اللہ کی راہ میں وہ عظیم الشان قربانی دیتے ہوئے، اور ادھر حسن حسین علیہم السلام و بی بی زینب ام کلثوم اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھتے ہوئے۔ انسان کی زندگی میں ایسا سنگین لمحہ جب آتا ہے تو وہ ذہن کے اوپر نقش بند جاتا ہے، پوری زندگی اس کو ہٹا نہیں پاتا۔ مجھے نہیں معلوم امام حسن و حسین نے اس نقش کے ساتھ زندگی کیسے گزاری ہوگی جب کوئی گھر میں جبر کرتا ہوا داخل ہوا اور اس نے سیدہ کے اوپر ہاتھ اٹھایا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، خدا بندہ تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا جنہوں نے بی بی سیدہ پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما۔ اے خدایا جنہوں نے بیوی کے اوپر حملہ کیا، ان کے گھر کے اوپر اس کو چلانے کی کوشش کی، انہیں سخت ترین عذاب میں مبتلا فرما۔ پاک پروردگار ان حقائق کو دنیا کے سامنے واضح اور بیان کرنے کی سعادت نصیب فرما، اور دنیا کے انسانوں کو ان حقائق کو دیکھتے ہوئے، بیوی کی عظمت کو دیکھتے ہوئے اس کو سمجھنے، اس کا اعتراف کرنے اور بیوی اور ان کے خاندان کی پیروی کی سعادت نصیب فرما۔ خدایا شہداء کی شہادتوں کے صدقے میں سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کی ظہور میں تعجیل فرما، ان کی شہادتوں کے صدقے میں، مولا کے تقدس کے صدقے میں، خود مولا کی قربانیوں کے صدقے میں 1000 سال سے زیادہ کا صبر خدا بندہ ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما۔ اے پاک پروردگار ان کے آوان و انصار کی تعداد میں، ان کی طاقت و صلاحیتوں میں اضافہ فرما، ہمیں ان سے ملحق ہونے کی سعادت نصیب فرما، اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه نبيك وعترته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم یا حسین حسین یا 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 حسین، آپ کے بعد آپ کی بیٹی جوتی دربار سے چلی آئی، آپ کے بعد آپ کی بیٹی روتی دربار سے چلی آئی، ہنستے رہے وہ بیٹھ کے اور میں کھڑی رہی، آپ کے بعد آپ کی بیٹی روتی دربار سے چلی آئی، آپ کے بعد آپ کی بیٹی روتی دربار سے چلی آئی، بابا تمہارے بعد وہ ممبر سوار تھے، ہنستے رہے سند کو ہوا میں اچھال کر، سنتی رہی میں رو کے تحریر آپ کی، آپ کے بعد آپ کی بیٹی روتی دربار سے چلی آئی، امت نے میرے گھر کو جلایا تمہارے بعد، اس درجہ فاطمہ کو ستایا تمہارے بعد، کھیلی نہیں ہے میں نے جو مشکل ہے کون
چلی آئی بابا تمہارے بارگوں میں بڑے سوار تھے ہنستے رہے سندے کو ہوا میں اچھال کے چلتی رہی میں رو رو کے تحریر آپ کی آپ کے بعد آپ کی بیٹی دھوتی دربار سے چلی آئی گزری جو مجھ پہ کیسے سناؤں میں آپ کو پہلو کا زخم کیسے دکھاؤں میں آپ کو میں جانتی ہوں کیسے میں دربار میں گئی آپ کے بعد آپ کی بیٹی روتی دربار سے چلی آئی اے امت نے مجھ کو چین سے سونے نہیں دیا بابا تمہاری بیٹی کو رونے نہیں دیا امت ہے بھول بیٹھی کہ بیٹی ہوں آپ کی آپ کے بعد آپ کی بیٹی روتی دربار سے چلی آئی دینے گواہی بیٹوں کو لے کر گئی تھی زخمی تھا میرا چہرہ جو لوٹی خالی حالت میری تو دیکھ کے روتے رہے علی آپ کے بعد آپ کی بیٹی روتی دربار سے چلی آئی ہاتھوں میں اپنے آپ کی تحریر کو لیے قاسم کا بکھرا لاشا دکھائی دیا مجھے وہاں کربلا کی میں نے تصویر دیکھ لی آپ کے بعد آپ کی بیٹی روتی دربار سے چلی آئی غیر ماتمی کے کان میں آتی ہے یہ صدا ظاہر یہ پاک زہرا نے دربار میں کہا اتنا کہوں کہ جھوٹ تو میں بولتی نہیں آپ کے بعد آپ کی بیٹی روتی دربار سے چلی آئی آپ کے بعد آپ کی بیٹی روتی دربار سے چلی آئی یا حسین یا حسین یا حسین اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك وعلى جدك وأبيك. السلام عليك وعلى أمك وأخيك. السلام عليك وعلى الأئمة من بنيك. السلام عليك يا صاحب الدمة الساكبة. السلام عليك يا صاحب المصيبة الرائعة. لقد أصبح كتاب فيك مهجورا ورسول الله فيك معتورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس. السلام عليك يا عنيس النفوس. السلام عليك يا أيها المدفون بأرض التوس. السلام عليك مغيث الشيد الذوار في يوم الجزاء. السلام عليك يا سلطان عرب والعجم. السلام عليك يا أبا الحسن علي بن موسى رضا ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا غريب الغربة. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. علمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد.